میں کراچی کا بیٹا ہوں. کراچی اگر پاکستان کے بعد مجھے کوئی سب سے زیادہ عزیز چیز ہے وہ یہ شہر کراچی. کراچی کے مسائل سب سے زیادہ جو شروع ہوتے ہیں وہ وسائل کی وجہ سے. میئر کراچی کے پاس نہ اختیار ہے نہ وسائل ہے. تو میئر ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہونا چاہیے. جو اس شہر کے اندر یہ ٹاؤن بنائے گئے ہیں یہ سارے ٹاؤن جو ہیں ان کو رپورٹ کرنا چاہیے میئر آف کراچی کو. یہ ان کا کوئی ڈائریکٹ رشتہ سندھ گورنمنٹ سے نہیں ہو سکتا. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے تحت ہی آنے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بلال خالد ہیر. کراچی کے حالات سے ہم سب واقف ہیں. اس کا جتنا انفراسٹرکچر ہے چاہے انڈر گراؤنڈ ہو یا بلڈ انفراسٹرکچر ہو. کراچی آپ سمجھ لیں پاکستان کا معاشی شاہراہ ہے اور اس کے تناظر اس کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں کراچی کے الیکشنز ہیں لوکل گورنمنٹ کے جو ابھی پلانڈ ہیں اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ نیکسٹ منتھ ہوں گے. ان حالات میں جس سے کراچی اس وقت گزر رہا ہے یہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہونے والے ہیں اس کی ایک بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی ہے اور ظاہر ایک اینٹیسپیشن بھی ہے اب عوامی لیول پہ. اربن نروز کے پلیٹ فارم سے ہماری کوشش یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ پرٹیننٹ چیز یہ تھی کہ ہم جو بھی اس وقت کینڈیڈیٹس ہیں یا پارٹیز ہیں پولیٹیکل پارٹیز جو اس ریس میں اس دوڑ میں اپنے آپ کو انکلوڈ انہوں نے کر لیا ہے اس پروسیس میں, ہم ان سے سمجھیں, ان سے پوچھیں کہ کراچی کو وہ کس حد تک سمجھتے ہیں, اس کی ڈائنامکس کو, اور جو مسائل جس سے کراچی سے گزر رہا ہے ان کے لیے ان پولیٹیکل پارٹیز اور ان کینڈیڈیٹس کے پاس کیا اسٹریٹجیز پلانز ہیں اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اسی پس منظر میں اگر ہم آگے چلیں تو ہمارے پاس جو پہلے مہمان ہیں جن سے ہم ملنے آئے ہیں آج اسی پروسیس کو سمجھنے کے لیے, وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پولیٹیکل اسمبلی, ممبر پروونشل اسمبلی سر فردوس شمیم نقوی صاحب. یہ اس وقت ایم پی اے ہیں اور میئر کے کینڈیڈیٹ بھی یہی ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. تو ہم ان سے اوبیسلی کوشش کریں گے بہت کرسپ سوال پوچھیں اور کوشش کریں گے کہ ہم ان سے سمجھیں کہ یہ اس وقت کیا آفر کرنے لگے ہیں کراچی کے لوگوں کو اس مسائل سے نکلنے کے لیے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو ہم اور عوام یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم آپ کو اسکرینس پہ دیکھتے ہیں, لارجر پولیٹیکل پکچر میں دیکھتے ہیں, ہم آپ کی تھوڑی سی کوئکلی پرسنل لائف کے بارے میں سمجھنا چاہیں گے کیونکہ ظاہر لوگ ریلیٹ کریں گے آپ کو آپ کی پولیٹیکل اور پرسنل لائف دونوں کو ملا کے. تو اگر آپ ہمیں کوئکلی بتا سکیں آپ کا پرسنل ایجوکیشن کیریئر, پولیٹیکل کیریئر, پروفیشنل کیریئر, اس پہ تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ عزت افزائی کا. میں 1956 میں پیدا ہوا اور میں اپنے آپ کو کراچی آئٹ کہتا ہوں. وہ کہ میں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں رہائش رہی ہے اس لیے کہ میرے والد صاحب بینکر تھے اور مشرقی پاکستان میں بھی رہے, گجرانوالہ میں بھی رہے, لاہور میں بھی رہے, پنڈی میں بھی رہے, لیکن بلک آف دا کیریئر ان کا بھی کراچی میں گزرا. لیکن اس حوالے سے میں پاکستان کے ان سب شہروں میں رہا بھی ہوں. 7ویں جماعت کے بعد سے میں ہمیشہ کراچی میں رہا. اس سے پہلے بھی کراچی میں رہا لیکن 7ویں جماعت کے بعد بالکل. حبیب اسکول کا میں پڑھا ہوا ہوں. حبیب اسکول کے بعد میں نے ڈی جے سائنس کالج اور ڈی جے سائنس کالج سے این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی اور اس کے بعد میں یونیورسٹی آف مشیگن اینن آربر میں سے 2 ماسٹرز کیے. سیاست کا شوق بچپن سے تھا. پہلی سیاسی جماعت انٹر میں بنائی سوسائٹی آف انڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹس ڈی جے سائنس کالج میں. حبیب اسکول میں تو سیاست ہو نہیں سکتی تھی. اس کے بعد این ای ڈی میں جب ہم ساتھ نیکسٹ ڈور نیبر تھے تو ایک اور موومنٹ شروع ہوا تھا پروگریسو اسٹوڈنٹ فرنٹس کے نام سے جو جمعیت اسلامی جمعیت طلبہ کے خلاف تھا پرائمریلی. تو وہ اس کی بھی جو ہے فاؤنڈیشن ڈالنے میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا اور جب این ای ڈی پہنچا تو میں نے اس کو جوائن کر لیا. اور اس کو جوائن کرنے کے بعد جیسے ہی الیکشن لڑ سکتے تھے وہ جو سیکنڈ ایئر اس میں آرٹ سیکٹری بنا, 3rd ایئر میں جنرل سیکٹری یونین کا بنا. ضیاء الحق کے موومنٹ میں کردار ادا کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا اور میں ماسٹرز کرنے 1978 کے اینڈ میں
दिसंबर में अमेरिका चला गया। वहाँ अमेरिका से मास्टर्स करने के बाद मैंने अमेरिका में 1.5-2 साल काम किया और उसके बाद मिडल ईस्ट में 2 साल काम किया। When I was 26 years old, my father passed away. वो 1983 है और 1983 में मैं वापस 84 में वापस पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आने के बाद मैंने हबीब ग्रुप ज्वाइन किया और उनके साथ मेरी पार्टनरशिप भी थी और प्रोफेशनली भी इन्वॉल्व रहा। पाकिस्तान की वर्चुअली पहली प्री कास्टिंग फैसिलिटी हबीब ग्रुप के साथ बलोचिस्तान कंक्रीट के नाम से हब चौकी पे शुरू की। उसके बाद रियल स्टेट में चला गया, रियल स्टेट के बाद पावर में चला गया। पावर में ट्रैक्टेबल खलीज 460 मेगावाट का पोर्ट कासिम पे प्रोजेक्ट था जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ और वो मेरे ख्याल से आपके नाज़रीन के लिए इंटरेस्ट की बात नहीं है। कभी पावर पे बात होगी तो उसकी भी बात सुनाएंगे। फिर एलतशी के ऊपर जो है वो कुछ मसाइल हुए। मेरे ख़ानदान के 2-3 लोगों को गोली मार दी गई। मेरे चचा मेरे ससुर को गोली मार दी गई एंड दे डाइड और मेरे पे भी थ्रेट आई तो उसकी वजह से मुझे कनाडा जाना पड़ा। और मैं कनाडा जो है फिर जब 97 में गया हूँ तो उसके बाद मैं 2003 में वापस पाकिस्तान आया। तहरीक इंसाफ मैंने 96 में ज्वाइन कर ली थी और फाउंडिंग मेंबर्स में से कहलाता हूँ। कोर कमेटी उस वक्त सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उसका रोज़ अव्वल से मेंबर था, बाद में कोर कमेटी हो गई, उसका भी मेंबर था और आज भी मेंबर हूँ। 2016 से 18 मैं कराची का प्रेसिडेंट रहा, जिसके और मेरे दौर में मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमने MQM से इस शहर को आज़ाद कराया और हमने 13 MNAs और 22 MPs इस शहर से जीते। और 2016 में 18 में जब मैं ख़ुद MP इलेक्ट हो गया, मेरा एक और शर्फ भी है कि मैंने इमरान खान साहब की कैंपेन जो गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल से थी 243, उसको मैंने लीड किया था और मैं उनके ही नीचे हल्का PS 101 से लड़ा। इसी वजह से लड़ा गो कि मैं खुद NA का कैंडिडेट था, लेकिन क्योंकि हमारी ये बुनियादी चीज़ जो हम कराची की ओनरशिप लेना चाहते थे तो हमने ये स्लोगन दिया था वज़ीर आज़म कराची से, तो उसके लिए इमरान खान साहब को कराची से हमने लड़वाया और कराची की ओनरशिप जो उन्होंने बड़े ग्लैडली ली और आज भी ओन करते हैं कराची को। और मुझे फ़ख्र है कि बड़े मार्जिन से इमरान खान साहब जीते, इधर से मैं भी जीता और बाकी हजरात भी जीते और मैं लीडर ऑफ दी अपोजिशन 2018 से 2020 तक रहा। और मेरी हमेशा इस शहर की खिदमत करने की ख्वाहिश है और इसलिए मैंने कभी हार भी नहीं महसूस की। 2015 में मैं चेयरमैन लड़ा बहादराबाद से, KMC के मामलात को समझा भी, 2.5-3 साल जो मैं चेयरमैन रहा और लोकल बॉडीज़ के मसाइल भी समझ में आ गए कि क्या मसाइल हैं। तो मैं बहुत सारी बातें जो यहाँ करूँगा वो ज़ाती तजर्बे से भी करूँगा, एज एन इंजीनियर भी करूँगा जो आपने सवाल पूछा है। लेकिन एक चीज़ बुनियादी तौर पे मैं कह दूँ कि इस वक्त कराची के मसलों से ज़्यादा पाकिस्तान का मसला है और पाकिस्तान का मसला जिधर आया है उसको हम कराची के मसले से जोड़ तो ज़रूर सकते हैं, लेकिन मसला वही है। एक तो मसला है जमहूरियत का, कि सही मानों में जमहूरियत आए इस मुल्क में और हमें हकीकी आज़ादी मिले। हम अभी भी जो है वो गोरे अंग्रेज़ से छुटकारा हासिल कर लिया, लेकिन काले अंग्रेज़ की ग़ुलामी में है। काला अंग्रेज़ कौन है? काला अंग्रेज़ वो है जो अपने आप को जोड़ लेता है किसी बैरूनी ताकत से, है उसका रंग सांवला या काला या गोरा नहीं है उस लिहाज से। और ये जो ज़्यादती है इस मुल्क के साथ, वो अगर इस मुल्क की कोई तारीख़ पढ़े तो बहुत पुरानी है। हमारा सीटो सेंटो ज्वाइन करना, हमारा बाड़ा बेर की बेस देना, उधर से ये शुरू होती है। हमारे तारीख़ में कब किसको हटाया गया, क्यों हटाया गया, कब किसको मारा गया, क्यों मारा गया, जब आप देखेंगे तो ताने बाने जहाँ जाके मिलते हैं वो हम अपने आप से सच नहीं बोलना चाहते। अगर हम सच बोल रहे होते तो हम बड़े पहले पहुँच जाते उधर तक। इनफैक्ट हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो इस मर्ज़ के शिकार में है। तो ये जो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं या ग़ुलामी से आज़ादी की बात करते हैं, पहले इस शहर कराची को उस प्लेटफॉर्म पे लाया जाए कि ये पाकिस्तानियों की सोच रखे। और इस दफ़ा जो वोट मांगा जा रहा है वो बुनियादी तौर पे कोई भी इलेक्शन हो इसकी तशरीह है। जब तक जनरल इलेक्शन नहीं होते
اگر پہلے جنرل الیکشن ہو جائے تو پھر کراچی کے مسائل اولین ہو جائیں گے، لیکن جب تک جنرل الیکشن نہیں ہوتے، ہر الیکشن جو ہے وہ عمران خان کے اس جو اس نے ویژن دیا ہے اس کے اوپر ریفرینڈم ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اس بات کو سائڈ کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہے ہی ہماری اول ترجیح، اسی لیے ہم نے جو کہا کہ خوددار پاکستان، خود مختار کراچی، خودداری جو ہے وہ اولین شرط ہے، اور جب تک خودداری میں نے قوم نہیں آئے گی، ہم ایز اے قوم کھڑے نہیں ہوں گے۔ سر یہ تو آپ نے بڑا ایکسٹینسولی اپنا ایک بیک گراؤنڈ بتا دیا، اور کافی ریلیونٹ بھی لگتا ہے۔ آپ کی ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ظاہر ہے سول انجینئرنگ اور اس سے لنک ہے ان معاملات سے، پلس آپ کا خاص طور پہ میں اگر دیکھوں تو اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ پروونشل اسمبلی میں رہے ہیں ایز ممبر، اور آپ نے ساری پروسیڈنگس ان سائڈ آؤٹ دیکھی ہیں معاملات کو، آپ کے ایم سی کے بھی ممبر رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے اس پرٹیکولر پوسٹ کے لیے بہت آئی تھنک پرٹیننٹ اور بہت ریلیونٹ ہے، جو میئر کی کینڈیڈیٹ شپ کی بات کر رہے ہیں ہم۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے سر کہ یہ ساری چیزیں اب پی ٹی آئی ایز پولیٹیکل پارٹی ایک بڑے آبجیکٹیو، بڑے ویژن میں دیکھ رہی ہیں ان سارے معاملات کو، لیکن ایونچولی دیکھیں یہ جو الیکشن ہوں گے، جو ہونے جا رہے ہیں، اس میں جو کراچی والے یا کراچی آئٹس اب جو دیکھنا چاہیں گے یا سننا چاہیں گے، وہ ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ اس تھاٹ کو سبسکرائب کرتا ہے، جو پی ٹی آئی کی ایک لارجر پکچر ہے اس وقت جس پہ وہ اپنا سارا کیمپیننگ کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھی سننا چاہیں گے کہ کراچی کے جو مسائل ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم، اس کو ہم کس طرح مطلب بھول گیا تھا بتانا آپ کو، میں نے ایک بہت بڑا بل لکھا ہے، آئی ایم دا آتھر آف دیٹ بل آن دا لوکل باڈیز کے نظام کے اوپر، جو میں نے اسمبلی میں جمع کرایا ہوا ہے۔ ابھی تک اسمبلی میں اس پہ ڈسکشن نہیں ہوا، اور یہ جو بل ہے تو اس لحاظ سے جب میں نے وہ لوکل باڈیز کا بل لکھا ہے تو میں نے تقریباً سارے اچھے قانون اور برے قانون دونوں پڑھے مختلف ممالک کے، اس سے میرے اس میں اور اضافہ ہو گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جیسے جیسے آپ سوال پوچھتے جائیں گے تو بتاتا جاؤں گا، اگر آپ ویسے کہیں گے تو ویسے شروع ہو جاؤں گا۔ آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور آپ کا پروفیشنل کیریئر، اس سے ظاہر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کافی کلوزلی لنکڈ ہیں شہروں کے ایشوز سے، خاص طور پہ کراچی کے معاملات کو بڑے آپ کی گہری نظر ہے۔ لیکن کیونکہ سر ابھی بات ہو رہی ہے کراچی کے معاملات پہ، اور کراچی کا جو معاملات ہیں وہ آپ سمجھیں کہ کراچی والوں کے لیے بہت امپورٹنس ہے ان کی، ظاہر ہے ہمارے جنرل ایشوز ملک کے بہت زیادہ اس وقت مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ پرابلمٹک ہیں، لیکن ایک کراچی والے کے لیے، کراچی میں رہنے والے کے لیے اس کے دن رات کے جو معاملات ہیں وہ آپ سمجھیں کہ ایک بیسک ہیومن لیول سے نیچے آ گئے ہیں۔ اس کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کراچی کے بارے کے مسائل کا سولوشن سننا یا اس کے بارے میں کوئی اس کو ہوپ ملنا، جتنا اس کے لیے ہمارے نیشنل لیول کے ایشوز ہیں۔ اچھا، ظاہر تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملا، میں اس پہ بھی آپ سے سوال پوچھوں گا کہ اس میں آپ لوگوں کا اس مینڈیٹ کے بدلے، جس آپ نے کہا آپ بہت اس پہ خوش ہیں، پراؤڈ ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ کے انڈر کراچی میں تحریک انصاف کو بڑا ایک اچھا الیکٹورل بنچ ملا، لیکن اس سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ تحریک انصاف میں بہت ایک ہم دیکھتے ہیں وائبرنٹ قسم کی ایک جماعت ہے، اس میں ینگ ایج، مڈل ایج اور کافی کوالیفائڈ قسم کے لوگ ہیں۔ آپ کا تجربہ، آپ کے ایکسپیرینس، آپ کا پارٹی کے ساتھ شروع سے لنک رہنا ایز اے کو فاؤنڈنگ ممبر، وائی فردوس شمیم نقوی ایز اے کینڈیڈیٹ فار میئرشپ؟ وائی ناٹ مے بی لیٹس سے ہم اور فیسز تھے جو ہم دیکھ رہے ہیں شہر کے لیول پہ بہت زیادہ بات کرتے تھے، مثال کے طور پہ عالمگیر ہیں یا خرم شیر زمان صاحب ہیں، اس وقت پارٹی نے آپ کو کس وجہ سے، کیا وہ ریزن ہے جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از دا ریزن وائی فردوس صاحب از دا کینڈیڈیٹ فرام پی ٹی آئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ کراچی کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے لیے ایک تجربہ کار شخص چاہیے تھا۔ مسئلہ جو ہے فائنینس کا بھی ہے، اسٹریٹجی کا بھی ہے، ریسورس یوٹیلائزیشن کا بھی ہے، اداروں کو صحیح کرنے کا بھی ہے۔ جو میرا کارپوریٹ تجربہ رہا ہے، اور خاص طور پہ ایز ڈائریکٹر آف بزنس اسٹریٹجی فار پاکستان کے ون آف دا لارجسٹ گروپس کے لیے، اور اس میں جو انڈرسٹینڈنگ فائنینس کی ہے
میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر کراچی میں اگر کسی کا یہ بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا، کسی بھی جماعت کا ہو، وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ینگر آدمی از مور ایمبیشس بیکاز ہی وانٹس ٹو گو پلیسز، لیکن یہاں بنیادی طور کے اوپر ہم تو ہر طریقے سے پارٹی کو سرو کرنے کے لیے ہر رول میں تیار ہوتے ہیں۔ یہ میں شکر گزار ہوں اپنے پارٹی کے چیئرمین اور ان کا کہ انہی نے اسے کہ وہ یہ بات میری بہت پہلے بھی ہوئی ہے اس سے کہ پارٹی سے ایسوسیشن کہ میں نے بہت دفعہ یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں کراچی کو سرو کرنا چاہتا ہوں۔ تو خان صاحب نے مجھے جب کہا کہ یو بی دا کینڈیڈیٹ فار دا میئر، سو اٹ واز اے میٹر آف پرائڈ فار می، تو میں نے وہ ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد داخل کیا، ورنہ میں تو ایم پی اے تھا اور اگلی دفعہ میں نے اناؤنس بھی کیا ہوا تھا کہ میں ایم این اے کے لیے الیکشن لڑوں گا، لیکن خواہش کراچی کو سرو کرنے کی تھی اور کسی طریقے جہاں بھی رہوں گا اس شہر کو سرو کروں گا۔ اس کے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عہدہ ہی چاہیے ہوتا ہے سرو کرنے کے لیے، لیکن عہدہ ہونے سے آپ اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے ویژن کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے تجربے سے اور لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، اور یہی میرا مقصد ہے۔ جیسے کہ میں نے میری زندگی اور سیاسی زندگی میں اگر آپ پوچھیں گے تو زیادہ تر لوگ جو آپ کو ملیں گے وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں سیاست سکھانے والا اور ہمارا استاد جو ہے وہ فردوس نقوی ہے، اگر آپ میرے ایم این ایز، ایم پی ایز اور ان سے پوچھیں تو یہ میری خوش نصیبی ہے۔ اور سب کو پتہ ہے کہ آئی ایم اے فائٹر۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہو میں نے ابھی ایک جنگ لڑی ہے، میں ابھی کینسر سے جنگ لڑ کے آیا ہوں۔ اکتوبر میں مجھے کینسر ڈسکور ہوا اور وہ 3rd اسٹیج کا تھا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے بہت ساری چیزوں میں مقابلہ کیا ہے جو زندگی میں لوگوں کو اپسیٹ کر دیتی ہیں۔ میرے 2 بچے جو ہیں وہ ڈسیبلڈ ہیں، پیپل ود ڈسیبلٹی، پی ڈبلیو ڈیز ہیں۔ وہ دے ور ناٹ بورن بلائنڈ، لیکن ان کو ریٹینائٹس پگمنٹوسا ہے اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے دے آر لوزنگ دیئر ویژن، اور ان بچوں کو بھی تعلیم دلوانا۔ پاکستان میں جہاں انفراسٹرکچر بھی اتنا جی، پاکستان میں میری بیٹی اس وقت جو ہے بڑی والی وہ ماسٹرز بھی کیے ہوئے اور اینگلو میں ایچ آر میں، اس سے پہلے یو بی ایل میں تھی اور حبیب یونیورسٹی میں اس نے کام کیا اور اس وقت ایم بی اے کر رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اس سے کبھی ملاقات اور انٹرویو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس میں کہ جو رول ہوتا ہے نا وہ بھی میں اپنی اچیومنٹس میں گنتا ہوں کہ اس بچی کو۔ اور اسی طرح میری دوسری جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی اسی پرابلم میں، اس کی پرابلمس کچھ زیادہ شدید ہیں، اس کا کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی ہوا ہے اور دوبارہ ڈائلسس پہ، اس کو بھی لو فار لائف رکھنا اس کے لیے وہ بھی ایک میں اپنا اچیومنٹس میں گناتا ہوں۔ تو جب آپ کہیں میں کراچی کے لیے جو پلان ہے، ویژن ہے، وہ اس کو پہ آ جاتے ہیں۔ بس کوئکلی ایک سوال پوچھوں گا آپ سے۔ جی، میئر کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ آپ سمجھیں کہ جو ہماری فیڈریشن لیول پہ یا پروونشل لیول پہ جو ہمارے منسٹریل لیول پہ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ان کی ظاہر ہے بہت سارے ان کے پاس مسلز ہوتے ہیں جس سے وہ مینیور کر کے کام نکال لیتے ہیں۔ میئر کا کینڈیڈیٹ بڑا ایکٹیو قسم کا بندہ ہوگا کیونکہ اس نے سائٹ بیسڈ کام بہت کرنے ہیں، ڈیولپمنٹ بیسڈ ہے ظاہر ہے معاملات، سائٹس پہ جانا، جو ہم سمجھتے ہیں ایکچوئل میونسپل ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں اس میں ٹھیک ہے، ہم اچھا اگر ہمارا پاس اسٹرکچر ہو گورننس کا تو شاید اتنا زیادہ فیلڈ ورک نہ ہو، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اس وقت جس وقت کراچی جس پوزیشن میں ہے، کنڈیشن میں، اس میں بہت سارا فزیکل موومنٹ بہت ہوگی جس کینڈیڈیٹ نے بھی اس پوزیشن میں بیٹھنا ہے۔ آر یو گیٹ اپ فار دیٹ؟ دیکھیے، میرا اس کے اندر پہلی چیز تو میرا جو آپ نے ڈسکرپشن دیا ہے میرا اس سے بہت زیادہ ڈس ایگریمنٹ ہے، اس سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کراچی کے ایشوز کو ڈیفائن کریں گے نا تو پہلا ایشو ہے ریسورسز کا میٹر۔ اس سے کہ جب کسی شہر کے پاس ریسورس نہیں ہوگی یا ادارے کے پاس ریسورس نہیں ہوگی وہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے گا۔ تو پہلے تو یہ اندازہ لگایا جائے کہ کراچی کو صحیح کرنے کے لیے کیا ریسورسز چاہیے، پھر دوسرا یہ کہ وہ ریسورسز آئیں گی کہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو میں اول تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کراچی کے مسائل اس وقت اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ صرف بلدیات کے اقتدار سے فائدہ نہیں ہے، صوبے میں
اور مرکز میں بھی جس جماعت کی حکومت ہوگی وہی جب بلدیات میں آئے گی تبھی کراچی کے مسائل صحیح معنوں میں حل ہوں گے، اور اس کی وجوہات بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بلدیاتی قانون جو ہے وہ کراچی کو افیکٹولی یا کسی بھی اربن ایریا کو افیکٹولی گورن نہیں کرنے دے گا۔ یہ اس وقت اگر آپ نے خود اپنے انٹروڈکٹری ریمارک میں کہا، آپ نے تو 2 سڑکوں کی بات کی، میں ذرا اور ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں۔ کراچی شہر کے اندر جو بٹا ہوا ہے وہ 17 اداروں میں بٹا ہوا ہے اس وقت۔ اگر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تو میں سمجھانے کے لیے نام بھی لے دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ کے کینٹونمنٹ بورڈز ہیں، کتنے کینٹونمنٹ بورڈز ہیں؟ نام نہیں لیتا، 7 کینٹونمنٹ بورڈز ہیں، اور کچھ بہت بڑے بڑے بھی ہیں۔ کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ پورا ڈی ایچ اے اور کلفٹن کا علاقہ آتا ہے، ملیر کینٹونمنٹ بورڈ یہ بڑے ہیں، فیصل کینٹونمنٹ بورڈ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، آپ ابھی بھی یہاں، میرا گھر بھی کینٹونمنٹ بورڈ میں۔ اچھا، کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ بھی کمال کی چیز ہے، 95% نہیں 98% جو ہے وہ سویلین ایریا ہے، صرف 2% جو ہے وہ ملٹری یوز کا ایریا ہے، لیکن کہلاتا کینٹونمنٹ بورڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ کون سے؟ پاکستان ریلوے کافی لینڈ کو اون کرتا ہے، اور کس کے پاس ہے؟ کے پی ٹی، سول ایویشن، پی کیو ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 7 اور 4 11 تو یہ ہو گئے۔ پھر ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کے ڈی اے، کے ایم سی، 17 ہو گئے۔ 17 ادارے اس شہر کو گورن کرتے ہیں۔ جب تک یہ ایک چھتری کے نیچے نہیں آئیں گے یہ شہر کے اندر کوئی مربوط پلاننگ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان سارے ادارے جتنے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کے ایم سی کی یا میئر کے امبریلا کے نیچے لانا ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ دوسری چیز، قانون۔ یہ قانون جو ہے اس وقت کا آرٹیکل 140A آئین میں جو لکھا ہوا ہے وہ بات کرتا ہے پولیٹیکلی، فائنینشلی، ایڈمنسٹریٹولی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ بنانا ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی۔ 2 لائنیں ہیں لیکن بڑی پاورفل لائنز ہیں۔ نہ یہ پولیٹیکلی ہے، نہ فائنینشلی امپاورڈ ہے، نہ ایڈمنسٹریٹولی امپاورڈ ہے۔ تینوں مد میں نہیں جا سکتا۔ اگر لوگوں کو مسائل سمجھنے اس شہر کے، وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس شہر کے کوڑا اٹھانے کے لیے ایک صوبائی اتھارٹی ہے، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ۔ بلڈنگ شہر کراچی میں بنتی ہے لیکن اتھارٹی کس سے اپروول لینا پڑتا ہے؟ صوبائی سے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی۔ اچھا، 90% کام بھی جو یہ کرتے ہیں دونوں ادارے وہ کراچی میں ہی کر رہے ہیں، کراچی کے باہر ان کی ایگزسٹنس بڑی نامنل سی ہے۔ اسی طریقے سے پلاننگ کے اندر اگر ہے ماس ٹرانزٹ کا تو 2012 سے ماس ٹرانزٹ کا ڈپارٹمنٹ زندہ ہے، 10 سال ہو چکے ہیں، ایک منصوبہ بھی ماس ٹرانزٹ کا کراچی کے باہر انہوں نے پلان تک نہیں کیا، لیکن کہلاتی سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی۔ کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کو ختم کر دیا گیا، سندھ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن SRTC بنا دی گئی۔ تو یہ جو کام صوبائی حکومت نے کیا ہے، انفیکٹ جس کا نام کراچی بھی رہا ہے اس کا کنٹرول بھی انہی نے لے لیا، جیسے KWSB پانی لانے کے لیے ضروری ہے لیکن انہی نے جو ہے یہ ادارہ بھی اپنے انڈر کر لیا، اور اس کی وجہ سے ڈیوالو نہیں، خود فیڈرل لیول پہ تو ڈیوالو ہو کے پروونس پہ بہت کچھ آ گیا، لیکن پروونس نے اربن ایریاز کو ڈیوالو نہیں کیا کچھ۔ 2007 میں اس صوبے میں آخری ایوارڈ ہوا ہے PFC کا، پروونشل فائنینس کمیشن ڈسٹرکٹ وائز بجٹ ایلوکیٹ کرتی ہے کہ جو پروونشل بجٹ ہے کہ اس کے اندر یہ بھی لوگوں کو، اور لوگوں نے بار بار سنا ہے اور صحیح ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی جو ہے وہ دودھ دیتی ہوئی گائے، دودھ دیتی ہوئی گائے کتنی دودھ دیتی ہے؟ فیڈرل بجٹ کا 65% کلیکشن اور 38% جنریشن کراچی سے ہوتا ہے۔ کلیکشن اس لیے ہوتا ہے کہ آبویسلی بہت ساری چیزیں پورے ملک کے لیے آتی ہیں، پورٹس پہ جو کسٹم ڈیوٹی آتی ہے وہ صرف کراچی کے سے جنریٹ نہیں ہو رہی، وہ پورے ملک کے لیے جنریٹ ہو رہی ہے۔ بینکوں کے ہیڈ کوارٹرز ہیں تو وہ جو اپنے پروفٹ اینڈ لاس ڈکلیئر کرتے ہیں وہ پورا، تو اس لیے یہ جنریشن اور اس کا فرق ہے۔ صوبائی ٹیکس 95% پلس ٹیکس جو ہے، پروونشل ٹیکسز جتنے جمع ہوتے ہیں وہ شہر کراچی سے ہوتے ہیں، اور شہر کراچی کو ملتا گیا۔
سر میرا سوال ہے، میں آپ کی بالکل یہ بات ٹھیک ہے، اگر میں آپ سے بڑا اسپیسیفک سوال پوچھتا ہوں، دیکھیں آپ نے کچھ مسائل کا ذکر کیا، مسائل کراچی کے لوگوں کو اتنا تو سمجھ آ گئی ہے کہ ساری اتھارٹیز، آپ نے لینڈ کا بتایا، پھر آپ نے کچھ میونسپل سروسز کا بتایا، یہ سب پروونشل لیول سے آپریٹ ہو رہی ہے. کراچی کے میئر کے پاس جس طرح میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ سوائے 2-4 مین روڈز، ان کی بھی جو میں نے پڑھا وہ یہ کہ ان کے پاس ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا ایک بجٹ ہے 2-2.5 کروڑ ہے، جو شاید اس کی کنسلٹنسی کا بھی پورا نہیں پڑتا. پھر اسی کی کچھ بیوٹیفیکیشن، لینڈسکیپنگ کا کچھ اس کے پاس رائٹس ہیں، اور 2 چار پارکس ہیں. آپ ایز اے میئر، مثال کے طور پہ آپ میئر بن جاتے ہیں، آپ کے پاس کراچی کی اتھارٹی تو ہے نہیں اس کو چلانے کی، ٹھیک، آپ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں میں کراچی کو امپروو کر دوں گا، ٹھیک، کیا ہم یہی دیکھیں گے کہ 3-4 سال بعد پی ٹی آئی کے پوری جو کیبنٹ ہوگی، اگر انشاءاللہ جب بنتے ہیں، تو وہ اس بات پہ شکایت کر رہی ہوگی تیسرے سال کی ہم نے بہت کوشش کی، ہمیں تو اتھارٹی ملی نہیں ہے. اچھا، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ پہلی جنگ کراچی نہیں ہے، پہلی جنگ تو یعنی کراچی کو امپروو کرنا پہلا فوکس کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. تو پہلی تو جنگ آپ کی یہ بنے گی لاجیکلی کہ آپ نے رائٹس لینے کی جنگ کرنی ہے، ادروائز آپ تو میئر کے پاس تو رائٹس ہی نہیں ہے کراچی کے. تو آپ کے پاس جو آپ نے بھی سارے پرابلمس بتائے، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ آ گئے تو اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. کیا جس طرح ایم کیو ایم لاسٹ ٹائم ابھی انہوں نے اپنی لاسٹ ٹینیور میں آخری اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہمیں ہمارا اختیار نہیں تھے، کیا آپ کی بھی یہی اسٹریٹجی کہ جائیں گے تو سوچیں گے، پھر لڑیں گے، پھر دیکھیں گے، پھر ہوگا، کیا ہے آپ کی اسٹریٹجی؟ دیکھیں میری اس معاملے میں ڈفرینٹ پوائنٹ اسٹریٹجی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ادارے خود کے ایم سی کے انڈر ہیں اس کو اتنا اچھا اور ایفیشینٹ کر دو کہ سندھ گورنمنٹ سے کمپیریزن نہ رہے، کہ لوگ خود کہیں کہ سندھ گورنمنٹ بھی ایسی ہی چلنی چاہیے جو کہ ایم سی کے نیچے ادارے ہیں. مثال کے طور پہ سر کچھ ایک آپ ادارے جی بتائیں. دیکھیے، لیٹس سے خود کے ایم سی ہے، فائر بریگیڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے. فائر بریگیڈ کو آپ جو ہے ایک مثالی فائر بریگیڈ بنا دیجیے. آپ کے پاس کے ایم سی کے اندر جتنے امپلائیز ہیں وہاں فیدر بیڈنگ کو ریموو کر دیجیے، ان کی اٹینڈنس صحیح کر دیجیے، اس سے کہ کے ایم سی کو جتنے لوگ چاہیے اس سے 5 گنا زیادہ لوگ ہیں. ان لوگوں کو صحیح جگہ لگا کے ان سے کام لیا جائے. لوگ آتے نہیں ہیں اور وہاں رشوت بھی دی جاتی ہے اور وہ پارٹی ورکرز کو پوزیشن دی ہوئی ہیں. تو اس معاملے کو اگر ٹرانسپیرنٹ کر دیا جائے گا تو بہتری آ جائے گی. اسی طریقے سے آپ کا جیسے کچھ حصہ ابھی بھی سینیٹیشن کا اور روڈ ٹرانسپورٹ کا کے ایم سی کے پاس ہے، کچھ حصہ آپ اس کو درست کیجیے. جی میں آپ کی بات، لیکن ایک چیز جو سندھ گورنمنٹ نے ابھی جو ایکٹ میں کی ہے اس سے کچھ ریلیف مل سکتی ہے، لیکن اس پرنسپل کو پورے اس پہ فالو کروانا ہے. ریلیف یہ بھی ہے کہ پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ جمع کرنے کی رائٹ کے ایم سی کو دے دی گئی، تو اس سے ریونیو بڑھ جائے گی. لیکن دیٹ از ناٹ انف. وہ تو کہتے ہیں ڈراپ ان دا اوشن والی بات ہے. ورلڈ بینک کے لحاظ سے $10 بلین چاہیے کراچی کو لیویبل کرنے کے لیے. کراچی اس وقت دنیا کے بدترین شہروں میں، اس سے نیچے صرف ایک شہر ہے رنگون، باقی یہ سب سے بدترین شہر ہے. اور کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا نا کیا کروں، میں ایک نقشہ اور پلان ضرور بنا سکتا ہوں کہ کراچی کیسے صحیح ہو سکتا ہے، وہ کراچی والوں کو پیش کر سکتا ہوں. کراچی کے ایم این ایز انشاءاللہ ہمارے ہوں گے، کراچی کے ایم پی ایز ہمارے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ سندھ میں حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہوگی. جب یہ تینوں حکومتیں ساتھ ہوں گی تو ہمیں کراچی از کنٹریبیوٹنگ اے میجر کنٹریبیوشن انٹو دس. اور عمران خان صاحب کا خود کمٹمنٹ ہے کہ کیونکہ یہ دیکھیں پاکستان کی معیشت کو اگر مضبوط کرنا ہے تو کراچی کے انفراسٹرکچر کو صحیح کرنا ضروری ہے. اگر کراچی کا انفراسٹرکچر اور کراچی کو لیویبل سٹی نہیں بنایا جائے گا تو یہ پورٹ سٹی جو کہ ہب ہے آپ کی ایکسپورٹس کا یا ری ایکسپورٹس کا، وہ نہیں بن سکے گا. اور جب تک پاکستان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گے پاکستان اکنامکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا. یہ سب کو بات پتہ ہے اور دنیا میں مثالیں موجود ہیں. ہم تو اس علاقے کا سنگاپور بننا چاہتے ہیں. سنگاپور کی 40 لاکھ کی آبادی ہے لیکن اس کی ایکسپورٹس جو ہیں $400 بلین کی. یہ
پاکستان کو بھی اچیو کرنا ہے، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے. سنگاپور کے جیسا انفراسٹرکچر لیول ہمیں لانا ہے شہر کراچی کے لیے، اور اس کے لیے آپ کو کمٹمنٹ چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کا، پروونشل گورنمنٹ کا، اور ایک ایفیشینٹ لوکل گورنمنٹ چاہیے. جب تک امپاورڈ سٹی نہیں ہوگی یہ ممکن نہیں ہے. سر میں اگر اب آپ سے مزید اس کو تھوڑا سا ہم اس کو نیرو ڈاؤن کریں اپنی ڈسکشن کو، اس میں آپ کی ڈسکشن میں ٹھیک ہے آپ نے 2-4 چیزوں کی بات کی، کچھ آپ نے کنڈیشنز لگائیں اگر یہ ہو جائے گا تو. سیکنڈلی آپ نے کچھ بات کی کہ آپ کے پاس جیسے ایکسپیکٹڈ ہے ہوپ فلی کہ آپ لوگ ایک اچھا سگنیفیکنٹ چنک پھر لے لیں گے جنرل الیکشنز میں فیڈرل لیول پہ بھی پوزیشن لیں گے. بات پھر گھوم کے میں پھر آپ سے یہ پوچھوں گا، اس انسرٹنٹی کے ساتھ اور اتنی ساری کنڈیشنز کے ساتھ آپ جائیں گے، لوگ پہلے بھی بہت شکایات ہیں لوگوں کی کہ ہم نے کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کو 13-14 سیٹس یعنی ایک بڑی سگنیفیکنٹ میجورٹی دلائی، اور ایسی پارٹی کو ریجیکٹ کیا جو کہ پہلے جس کی پریزنس کراچی میں اتنی زیادہ تھی، اوور ویلمنگ میجورٹی سے جیتی تھی وہ. اس چینج کو لوگوں نے ایون تحریک انصاف کی اپنے جو بہت بڑا فالوئنگ جو ہے وہ خود انہوں نے کویشچن کیا کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا ایم این اے ہوں گے، ایم این اے کے پاس تو اختیارات اگین نہیں ہیں لوکل گورنمنٹ کے، آپ ایسی چیز پھر وہ کلیم کر رہے ہیں جس کا جواب آپ نے ان کو دیا جو شکایت رکھتے تھے کہ بھئی ہم تو الیکٹ ہوئے تھے فیڈرل لیول پہ لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے، ہم کراچی کا تو جو ریپرزینٹیو ہے وہ تو ایکچولی ہوگا آپ کا لوکل گورنمنٹ کا جو بھی الیکشن ہو اس کے نتیجے میں آئے گا، یا ہمیں آپ پروونس میں میجورٹی دلنا ہے. تو اگر آپ پھر اس روٹ پہ جائیں گے اور لوگوں کے آپ یہ بات رکھیں گے کہ ہم اگر ظاہر ہے پروونشل لیول پہ اب نظر آ رہا ہے آپ نہیں آتے اگر پروونشل لیول پہ، تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ پھر اگین اس روٹ سے اس پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ پھر بڑے انفیکٹو ہو جائیں گے. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ پہلے اس پرٹیکولر چیز کا کس طرح رسپونڈ کریں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے فیڈریشن میں اتنی پاور دی تو آپ کیسا کریں گے؟ دیکھیے جمہوریت جو ہے وہ بنیادی طور پہ چوز کرنے کا بات ہے جس ویکل کے ذریعے چانسز اینڈ پرابلٹی سب سے اچھی ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں جو بات آپ نے کہی پھر میں اس کو ڈینائی کرنا چاہوں گا. فیڈرل جو اس شہر کو 13 ایم این اے جتائے تو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کیا اس شہر کے لیے؟ جیسے پہلا موقع ملا 2020 کے اندر ہم نے این ڈی ایم اے کو ایکٹیویٹ کیا، اور این ڈی ایم اے کے ذریعے ہم نے اس شہر میں ایمرجنسی لانے کی بات کی، اور اس کے اوپر جو ہے سندھ گورنمنٹ ریئیکٹ کی اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم اس پہ ریزسٹ کریں گے. تو پھر ایک کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج بنا. اس کی بنیادی شرط یہ رکھی گئی کہ جو کام فیڈرل گورنمنٹ کرے گی وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہوں گے، اور جو کام پروونشل گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کرے، اور وہ ڈائریکٹلی اپنے پیسے بھی لگائے گی اور جو ان کو بجٹ ملتا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ایڈیشنل ریسورسز دے کے کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کا حصہ بنائیں گے. اسے پروجیکٹس کے اوپر ہم نے 5 پروجیکٹس لیے اور 605 ارب روپے کمٹ کیے. وہ 5 پروجیکٹس کیا تھے؟ پہلا تو بڑا آبویس ہے، گرین لائن کی کمپلیشن تھی جو ہو رہی ہے، جو آپریشنل بھی ہو گئی، اور جو اس کا باقی کا حصہ ہے اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ کسی اور دن کے، لیکن وہ کام ہو رہا ہے. اس کے بعد کراچی کا ایک دیرینہ مسئلہ پانی کا مسئلہ تھا، جو کام 2007 میں شروع ہوا تھا اور 2016 میں اس کا دیا گیا کانٹریکٹ. اس پیریڈ میں جو حکومت میں رہا سب ذمہ دار، اسی لیے تو ان کو ریجیکٹ کیا گیا، اسی لیے تو ہم پیپلز پارٹی کو کراچی دشمن جماعت کہتے ہیں. 2016 میں جو دیا بھی گیا وداؤٹ ٹینڈر دیا گیا، ایف ڈبلیو او کو دیا گیا، اور جس دن دیا جا رہا تھا اس دن بھی پتا تھا کہ یہ جو پرائس دے رہے ہیں یہ گڑبڑ ہے، اس سے کہ وہ پرائس اپڈیٹ نہیں کی گئی تھی. 25 ارب کا وہ کانٹریکٹ دیا گیا، جو اس وقت بھی جو ایگزیکیوٹر تھا اس نے خط لکھ کے بتایا تھا کہ میں 47 ارب سے کم میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن 25 ارب کہہ کے اور 12.5 ارب روپے لے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے. اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. 2018 میں یہ کہہ دیا کہ یہ ڈیزائن فلاڈ ہے، اس کے اوپر یہ بن نہیں سکتا، اور کام روک دیا گیا. کراچی اس وقت 500 ملین گیلن پانی لیتا ہے، اس کی ضرورت 1000 ملین ہے، اور یہ سب سے اہم چیز ہے. تو اس منصوبے کو دوبارہ ری ڈیزائن کروایا، وابڈا کے تھرو کرایا، ٹینڈر دوبارہ کروایا،
اور اب یہ منصوبہ جو ہے انڈر ایگزیکیوشن ہے، اور 2023 ستمبر میں اس کا پہلا 236 ملین گیلن پانی آ جائے گا. اس کے بعد ایڈیشنل پائپ ڈال کے باقی بھی 500 ملین تک، اور ایڈیشنل 236 132 کے 2 ایڈیشنل منصوبے اس کے ساتھ ہیں. تو وہ کراچی کی کرنٹ ضروریات پورا کرے گا. ہب ڈیم سے بھی ایک لائن اور کی بات ہو رہی ہے، بٹ دوسرا بڑا منصوبہ یہ تھا. تیسرا جو کراچی کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کراچی فلڈ ہوتا ہے ہر بار، وہ اس کے نالے اور اس کی صفائی تھی. اس پہ ہر سال پیسے خرچ ہوتے تھے لیکن کوئی اس کا پرماننٹ سلوشن نہیں ڈھونڈ رہا تھا. ہم نے اس کا پرماننٹ سلوشن بھی ڈھونڈا. ہم نے 4 نالوں کی ذمہ داری لی، ان کے اوپر ابھی تک 35 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں. ٹوٹل اس منصوبے پہ 135 ارب روپے ہیں، جس میں ریہیبلیٹیشن آف پیپل ہے. ہم نے نالوں کے دونوں طرف 25-25 فٹ کی سڑک کا پروویژن کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے گھر مسمار کیے گئے اور ان لوگوں کو ری سیٹل کیا جا رہا ہے. پھر جو چوتھا منصوبہ ہے وہ فریٹ کوریڈور کا ہے، جو ML1 کا بھی حصہ تھا، لیکن اس کو ارلی ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے پاکستان ریلوے کو کہا گیا کہ جو اس وقت کنٹینر کی ٹریفک ہے، یہ شہر کی سڑکوں کی جو ایسی تیسی پھیر رہی ہے، اور جو اس سڑکوں پہ ٹریفک کنجیشن ہو رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہے. تو اب کراچی سے دھابے جی تک جو ہے وہ کنٹینرز بائی روڈ ٹریل جائیں گے، اور وہاں سے وہ ٹرکس پہ ٹرانسفر ہوں گے. تو وہ دھابے جی پہ بھی ٹرمینل بنے گا، اور یہاں سے KPT بھی تو ہے ہی کرینز، تو ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹرین پہ لوڈنگ ہوگی. اور پانچواں منصوبہ جو سب سے بڑا منصوبہ ہے 300 ارب کا ہے، وہ کراچی سرکولر ریلوے. اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے. 12-13 مقامات پہ FWO کام کرنا ہے، اور NLC نے کام کرنا شروع کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہر MNA کو کراچی کے 40 کروڑ آن این ایوریج ہر سال ملے ہیں. ہر MNA کو 120 کروڑ روپیہ ملا جو PTI یا MQM سے الیکٹ ہوا تھا. 17 MNAs کو SDG گولز کے ذریعے فنڈز دیے گئے جو کہ 21 ارب روپے کے قریب ہوتے ہیں، جس سے اس نے پارکس بنائے، سڑکیں بنائیں، فٹ پاتھ بنائے، کہیں اسٹریٹ لائٹس لگائیں، کہیں سیوریج کی لائنوں کو درست کرایا، کہیں نئی سیوریج لائن چلوائیں. تو کراچی کو اتنا بڑا پیکج کسی اور حکومت نے ماضی میں دیا ہی نہیں ہے، اور ان سب منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ بات کہنا کہ کیا دیا، ہم نے جو دیا وہ سب کے سامنے آیا ہے، اور انشاءاللہ کراچی کو اس سے کہیں زیادہ کی ضرورت ہے. اور پھر جو بات ہے، کوئی اور ایسی پارٹی نہیں ہے. PPP کا موازنہ کریں، PPP کراچی میں آ نہیں سکتی. کراچی کے لوگ اسے کراچی دشمن جماعت سمجھتے ہیں. PPP مرکز میں بھی نہیں آ سکتی. وہ اب گھٹ کے جو ہے وہ سندھ کی ایک چھوٹی سی جماعت رہ گئی ہے. 2 جگہ تو وہ آ نہیں سکتی، یہ تو ہر آدمی مانے گا. MQM اس سے بھی چھوٹی جماعت ہے. وہ نہ مرکز میں آئے گی نہ صوبے میں آئے گی. اس شہر کے اندر بھی اب اس کی پاپولیرٹی جس لیول پہ کہیں نہیں آئے گی. PMLN صوبہ سندھ میں ہی نہیں ایگزسٹ کرتی، تو وہ بھی نہیں آئے گی. تو اب ایک جماعت ہے جس سے کراچی کو آس لگا کے رکھنی چاہیے، جو ان کے مسائل کا حل کر سکتی، وہ PTI ہے. جماعت اسلامی کہیں نہیں کھڑی ہوئی، جیسے کہ جماعت اسلامی نہ صوبے میں آئے گی نہ مرکز میں آئے گی. ان کا حال PPP سے بھی برا ہے. تو سر پھر میرا سوال یہ ہے کہ چلیں آپ نے یہ بات کر لی، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا، آپ تو بڑے کلوزلی لنکڈ ہیں پروونشل اسمبلی میں جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت لوکل گورنمنٹ میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کا کوئی زیادہ فیوچر نہیں ہے کراچی کی پولیٹکس میں. باتیں تو یہ ہو رہی ہیں کہ اس وقت جو ڈیمارکیشن ڈیلیمیٹیشنس میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے 5 سے 7 ڈسٹرکٹس بنا دیے گئے ہیں کراچی کے. وہ جو ڈیلیمیٹیشنس میں چینجز آ رہے ہیں، میں بڑی اسپیسیفک آپ سے بات کروں کیونکہ آپ کی بات تھی، آپ نے کہا ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. تو اب جو میں باقی لوگوں سے میری بات ہوتی ہے اس سبجیکٹ کو میں نے ٹیکنیکلی اسٹڈی کیا، تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت کانفیڈنس ہے کہ وہ اپنا میئر لے کے جا رہے ہیں. وہ تو جہاں 5 ڈسٹرکٹ کو انہوں نے ساتھ میں کیا ہے، وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹس میں جو کریٹ کیے گئے ہیں وہاں ان کی وہاں سے وہ الیکٹ ہوں گے ان کے چیئرمین ڈسٹرکٹ کے. دیٹ مینز اگر وہ میجورٹی لے لیتے تو ان کا میئر آنے والا ہے. خیر اینی ویز یہ تو سر ایک ڈسکشن تھی. اسی سے لنک میرا سوال یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کے اس وقت ڈیلیمیٹیشن اور معاملات چل رہے ہیں یونین کمیٹی کے لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ، اس میں آپ لوگوں کی کیا اپنا اوپینین کیا ہے، اور اس میں آپ لوگوں نے کس حد تک اس پہ اس کی ریشنلائز آبجیکشن یہ کہ ریشنلائز نہیں ہو رہے. جماعت اسلامی کا بھی یہ کہنا ہے کہ ریشنلائز طریقے نہیں اپنائے گا یا فیئر نہیں ہے یہ.
ڈیلیمیٹیشنس. میں باقی معاملات میں بھی آؤں گا میونسپل, لیکن اس وقت سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ بڑا ایک سمجھے اسپیسیفک قسم کا ٹاپک. میں دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ اس شہر کو اور اس کی امپاورمنٹ کو اور اس کی ریپرزنٹیشن کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے. تو پہلے انہیں نے ایک پلان بنایا جس میں انہیں نے ڈسٹرکٹس 2 بڑھا دی, ٹھیک ہے, بٹ اس سے بھی ان کو وہ لیول آف سیٹسفیکشن نہیں آیا. تو اب انہیں نے کیا کیا, کراچی جو پہلے 18 ٹاؤن میں تھا وہ 25 ٹاؤن ہو گئے. ٹاؤن بیسڈ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہ کہہ سکیں کہ جی میئرشپ تو ان کو ملے گی نہیں, لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ ٹاؤنز کی نظامت انہیں مل جائے. ان کا آسرا یہ ہے کہ کچھ ٹاؤن وہ لے کے جائیں, کچھ ٹاؤن ایم کیو ایم جو ان کی حلیف جماعت ہے حلیف, اور کچھ ایک آدھ کوئی اور پارٹی لے جائے, اور ایک طرف پی ٹی آئی ہو. تو وہ جو پاور ہوگی میئر کی بیکاز آف دس ڈسٹریبیوشن ٹاؤنز کے اندر, اس کو جو ہے کمپرومائز کرنا پڑے گا میئر آف کراچی کو, اس لیے وہ ٹاؤنز بات نہیں سنیں گے. اور یہ جو مسئلہ ہے یہ ہم اس کے آگاہ ہیں. اس مسئلے کا الیکشن سے بائیکاٹ کرنا تو حل نہیں ہے. اس کو صحیح کروانا جو ہے یہ اپنی جگہ ایک بیٹل ہے جو کہ ہم کورٹ میں بھی لڑ رہے ہیں, دوسری جماعتیں بھی لڑ رہی ہیں. جو دیکھیے 2-3 چیزیں ایک ساتھ ہیں. آپ نے ایک سنا ہوگا سلوگن کراچی کی گنتی پوری کرو, ٹھیک ہے. سینسس 2017 میں ہوا تھا, کس نے کروایا تھا؟ پیپلز پارٹی نے اس صوبے میں کروایا تھا. انہی نے اپنی پروونشل آبزرورز لگائے تھے, ملٹری انوالو تھی اور اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انوالو تھا. اس کا نتیجہ جو آیا اس کو ساری جماعتوں نے ریجیکٹ کیا انکلوڈنگ پی پی پی. تو اس کے معنی پروسیس صحیح نہیں اپلائی کیا, ٹرانسپیرنسی نہیں رکھی, اسی کی وجہ سے ہوا. اگر گنتی غلط ہو جاتی ہے تو گنتی صحیح کرنے کا طریقہ صرف ایک ہے, دوبارہ گنتی. اور پی ٹی آئی نے یہی کیا, اس سے کہ آئین کے تحت جو نتیجہ, جس سے کہ آپ نے الیکشنز کس پہ کرائے, آپ نے اس ڈسٹریبیوشن پہ کرائے جو 2017 میں آئی تھی. اگر آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے تو سارے الیکشن, ساری ڈیسیشن نل اینڈ وائڈ ہو جاتی تھی. کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. سو یو ہیڈ ٹو ایکسیپٹ دیٹ ریزلٹ. جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ریزلٹ نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, دے آر نائیو, بچوں والی بات کر رہے ہیں. لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ گنتی پوری نہیں ہوئی, گنتی صحیح نہیں ہوئی, تو ہم نے فوری طور پہ گنتی کا اعلان کیا, دوبارہ بجٹ میں پیسے بھی رکھے اور شروع بھی کروا دیا. لیکن جس وقت سے پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے, یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس نے اس کی فنڈنگ روک دی, اور اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا کوئی سوائے ہمارے. تو گنتی بھی جب پوری ہوگی, پھر یہ کہ جب آپ نے ایک چیز بتا دی کہ آپ نے ایک یو سی جو ہے وہ آن این ایوریج 45,000 ووٹس پہ رکھے, اور ایسی یو سی بھی اویلیبل ہے جس میں 36,000 ووٹ ہیں, تو یہ چیز جو ہے یہ قابل برداشت نہیں. پھر آپ بہت ساری کانسٹیٹوئنسیز کے نقشے دیکھیں جس طرح بنائے گئے ہیں ڈیلیمیٹیشن کے. ڈیلیمیٹیشن کے بھی کچھ بنیادی اصول ہیں. اٹ از دیکھیے آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, ایک پاپولیشن کو میٹ کرنا وداؤٹ ڈسٹربنگ دا چارجز, یہی ہے نا. اور لیکن اس کا ایک اور بھی ریکوائرمنٹ ہے نا, اسمالسٹ ایریا میں اتنی پاپولیشن کیا آتی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے پتلی سی پٹی نکال کے ایک اس کو ملا دیا, ایک اس کو ملا دیا اور کہہ دیا کہ یہ بن گئی. یہ کہنے وہ پتلی سی پٹی الاؤڈ نہیں ہے, وہ آپ کو اس کی ایڈجیسنٹ لائنز لینی پڑیں گی. اس محلے کو اس محلے سے نہیں جوڑ سکتے آپ ایک پتلی سی لائن کر کے اور کہہ دیں کہ یہ میٹ کرتا ہے ریکوائرمنٹ. سو ایکچولی یو آر کانفیڈنٹ کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس کو آپ لوگ مطلب یہ اتنے زیادہ آپ کو ڈسکریج نہیں کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے, جب آپ نے اس ملک کو صحیح کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے تو آپ کو پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے کہ کس کس چیز کو صحیح کس لمحے پہ کیا جائے گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں مرکز میں بھی حکومت ہونا اتنا ہی ضروری ہے. کراچی کی اہمیت اس معاشی حالت میں جتنی ہے اس کو میں بیان کر چکا ہوں, میں دوبارہ نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا. اس لیے ہر گورنمنٹ جو آئے گی کسی جماعت کی بھی ہو اس کو کراچی کو اہمیت دینی پڑے گی, ورنہ اس کا فیڈرل لیول کے اوپر پروگرام نہیں اچیو ہوگا. بات ساری ہے کہ جو آدمی کراچی کا میئر بنے ہی نوز ہاؤ ٹو پریس دا بٹنز رائٹ. اس میں اتنی سیاسی سوجھ بوجھ, اتنی
इंटेलिजेंस, इतना बिजनेस सेंस, और वो होना चाहिए कि वो साबित कर सके कि इधर इन्वेस्टमेंट करने से क्या रिटर्न आता है, और कराची का केस बिल्ड करे। देखिए, कराची को सही करने के लिए सिर्फ जो है पब्लिक फंड्स नहीं चाहिए, यू नीड द प्राइवेट सेक्टर। बगैर प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के नहीं है। अगर कोई आदमी ये समझता ही नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरियात क्या है और प्राइवेट सेक्टर को कितना चेक और बैलेंस में रखना है, इससे कि प्राइवेट सेक्टर ओनली वर्क्स फॉर प्रॉफिट, तो उनको एक हद से ज़्यादा अगर वो प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें तो फिर लोग सफ़र करते हैं। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। देखिए, इस वक्त क्या बयान है, एक एग्जांपल दे देता हूँ। के इलेक्ट्रिक एज इट एग्जिस्ट टुडे इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल? मैं समझता हूँ ये मोनोपोली है और मुझे मोनोपोलीज पसंद नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को ओपन कर देना चाहिए, इसको तोड़ देना चाहिए। जेनको को अलहदा करते हैं इसकी, और डिस्ट्रीब्यूशन को अलहदा करें और एक और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिया है। तो फेडरेशन लेवल का मामला होगा। जी है, मैं ये नहीं कह रहा फेडरल प्रोविंशियल नहीं है, ये फेडरल पूछेंगे कि ये तो जी जब है तो हम, लेकिन ये मुआहिदा जो हुआ था, ये जिसने किया है वो आपको पता है, जरदारी साहब ने 2007 में किया था। सबसे अच्छी बात ये अगले साल ये मुआहिदा का रिन्यू होना है, तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि विदाउट ब्रेकिंग एनी ऑफ द एग्रीमेंट्स आप इसको रिस्ट्रक्चर कर दें। और इसके अंदर जो मैं बात कहना चाहता हूँ, लेकिन लोग भूल जाते हैं, वो इलेक्ट्रिक जो जब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज थी उसको इस वक्त से कंपेयर करें, या हेस्को को के इलेक्ट्रिक से कंपेयर करें, या सेप्को को जो सेक्टर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है उसको कंपेयर करें, तो प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी इज बेटर देन द पब्लिक सेक्टर। इस बात को मानना जरूरी है, जो भी सोल्यूशन ढूंढा जाए। मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता कि ये पब्लिक सेक्टर में वापस दी जाए। अच्छा, इसी तरह मैं समझता हूँ KWSB की जो बल्क सप्लाई है उसको भी प्राइवेटाइज करना कोई मुश्किल काम नहीं। उसको भी प्राइवेटाइज कर देंगे तो पानी पूरा आएगा। जो पानी चोरी होता है, जिससे पान की फार्मिंग हो रही है, हर किस्म की फार्मिंग हो रही है रास्ते में, वो प्राइवेट सेक्टर वाला कभी नहीं करने देगा। वो इस सके ही विल गेट पेड बाय द गैलन, जो एक जगह डिलीवर हो रहा है। जो वहां से पानी चोरी हो रहा है उसके लिए उसको पैसे नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें ये होगा ना, जब आपसे ही पैसे ले रहा है प्राइवेट सेक्टर, स्टेट से ही पैसे ले रहा होगा, वो साथ हो सकता है उनसे ज़्यादा डबल रेट पे उनको लाइंस दे रहा होगा। जी देखिए, उसके ऊपर अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट, देखिए यही वाली बात है जो मेरी महारत है, द कॉन्ट्रैक्ट यू डिवाइस, द मोमेंट यू पुट अ क्लॉज दैट इफ यू गिव वाटर टू एनीबॉडी एल्स, किसी और को पानी दो किसी मकसद के भी ले, जिससे हमारा अप्रूवल नहीं होगा, तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है या उस पर पेनल्टी हो सकती है। दोनों तरीके से डील किया जा सकता है। इससे कि आपको वो चेक एंड बैलेंस रखना है, लेकिन आपको वो पानी कितने का पड़ता है। देखिए, देयर इज नो फ्री लंच दुनिया में। एक अजीब सूरत हाल है, आज लोग 1.5 रुपए गैलन पानी लेने में उनको इतराज नहीं है। एक वाटर टैंकर के ऊपर 6,000 रुपए देते हैं, लेकिन अगर इस पानी के रेट को आप डबल करेंगे तो चीखें निकलेंगी। इस वक्त पानी का रेट क्या है? 18 पैसे। कॉस्ट क्या आती है वो KWSB आज तक खुद नहीं कैलकुलेट करता। बिजली के दाम 4 गुना नहीं 10 गुना हो गए जब ये 18 पैसे डेवलप किया गया था। अब अगर आपने इन सारी चीजों को तवज्जो नहीं देंगे तो क्या होता है? चोरी होती है, हरामखोरी होती है। लोग क्या करते हैं, हर लाइनमैन जो है वो घरों के पानी खोलने के पैसे लेता है। There are two possible, solutions to this problem. एक ये कि वो खुद आपको पब्लिक प्रेशर देखें कि भाई ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो पब्लिक जो है खुद मोबिलाइज हो जाए, यानी एक प्रेशर क्रिएट हो प्रोविंशियल लेवल पे कि वो अपनी चीज़ों को आपके हवाले कर दें जो उन्होंने हम समझते हैं कि जो सही तरीके से उनके पास नहीं है, एक्चुअली उनका मैंडेट नहीं बनता। दूसरा तरीका ये कि नोइंग कि वो ये चीज़ नहीं आपको देंगे, या वो आपको से मुराद किसी भी इसको डेलीगेट नहीं करेंगे, डिवॉल्व नहीं करेंगे उसको, आपके पास एक प्लान हो कि यस, जैसे आप लोग फेडरल लेवल पे कह रहे हैं कि भी हमें इलेक्शन चाहिए, वी नीड इलेक्शन, और आपने एक जलसा दूसरा आगे आपका सवाल मैं इसका जवाब दे देता। 22 फरवरी को हमारी पिटीशन पे और MQM की पिटीशन पे चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने
ایک فیصلہ دیا, جس فیصلے کو قبول کیا سندھ حکومت نے, وہ ڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 140A مسٹ بی امپلیمنٹڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. پھر انہوں نے ایگزامپلس دیے, انہوں نے باقاعدہ KWS KBCA ان سب کا ایگزامپل دیا اس ججمنٹ میں کہ یہ ریورٹ بیک ہونے چاہیے سٹی آف کراچی کو. ٹھیک ہے, ایگزامپل دیے. ایک کورٹ کا پریشر ہے, ایک لیگل بیٹل چلے گی, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارا کیس پاکستان کے آئین کے مطابق اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کو جتنا جلدی پرسو کر کے سپریم کورٹ سے فیصلہ لایا جائے. سندھ حکومت مجبور ہو کے یہ دے گی. سندھ حکومت میں اگر پیپلز پارٹی ہوگی, پیپلز پارٹی کچھ نہیں دینے والی ہے, یہ مجھے یقین ہے. وہ چاہے میں کتنا اچھا پرفارم کر دوں, وہ کچھ نہیں دے گی. وہ اچھا پرفارم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اچھا پرفارم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, آج آپ جا کے ڈیفنس میں کہیں کہ ہم آپ کو KMC کے انڈر لے آئیں گے, ہر ڈیفنس والا ہاتھ جوڑے گا, کہے گا خدا کے واسطے نہیں لے کے آنا, ہماری یہ زیادہ اچھی چلتی ہے. ٹھیک ہے, جب KMC اچھی چل رہی ہوگی تو لوگ ساتھ کھڑے ہو جائیں گے KMC کے, تبھی وہ جا کے چیف منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے کہ کراچی کو اس کے حقوق دو. اگر ان کو یہ پتا ہو کہ KMC میں بھی چوری بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی چور بازاری چلے گی جو سندھ گورنمنٹ کرتی ہے, تو وہ کیوں آپ کا ساتھ دیں گے؟ تو پہلے تو آپ کو اپنے کریڈینشیلز اسٹیبلش کرنے ویری ارلی ان دا گیم کہ آپ ایک کلین گورنمنٹ چلا رہے ہیں, ایک آنےسٹ گورنمنٹ چلا رہے ہیں, ایک ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ چلا رہے ہیں, ایک ایفیشینٹ گورنمنٹ چلا رہے ہیں, اور آپ نے ساری لیکیجز کو بند کر دیا, اور آپ لوگوں کی ریسورسز کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ ادارے کھولتے جائیں بغیر بجٹ کے. آپ نے اسکول کھول دیا, فرنیچر نہیں ہے, کتابیں نہیں ہے, کیا فائدہ؟ جو آپ کے ایگزسٹنگ اسکول ہیں ان کو درست کر لو نا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ میں نیا اسکول کھولے جا رہا ہوں, پرانے کو پوچھتا ہی نہیں. آپ عباسی شہید کو نہیں چلا رہے, آپ 4 اور ہسپتال بنا دیں تو مسئلہ تو اور بڑھ جائے گا. پہلے آپ کو ریسورسز ایلوکیٹ کرنی پڑیں گے, انشور کرنا پڑے گا کہ یہ سسٹینیبل پروجیکٹس ہیں. سسٹینیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. جو چیز سسٹینیبل نہیں ہوگی وہ چلے گی نہیں. اور یس, سبسڈی جانی چاہیے, لیکن سبسڈی ان کو جانی چاہیے جو افورڈ نہیں کر سکتے پے کرنا. لیکن سبسڈی وہ بھی مفت علاج کا فائدہ اٹھائے, انفیکٹ زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے جو حقدار نہیں ہے. اسے کہ وہ پاورفل ہے, وہ جائے گا, اس کو VIP روم بھی ملے گا, نرس بھی, اٹینڈنٹ بھی, سب دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے یہ تو یار اس کو خوش رکھو, اس کو خوش نہیں رکھا تو یہ کچھ بولے گا تو ہمیں تکلیف آئے گی. یہ نظام نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں نظام درست کرنا ہے. اور سوال اسی سے لیں کوئکلی, جتنے ہمارے پاس اس وقت بورڈز اور اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں, ٹھیک, اختیارات سارے ان کے پاس ہیں جو ظاہر پروونشل لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں. لیٹس سے انڈر سرٹن سرکمسٹانسز یہ اتھارٹیز آپ کے پاس اس طرح آپ کے پاس آفر آتی ہے کہ جی کریں اس کو, کیا کرنا ہے آپ نے پانی کے ساتھ. سیویج اینڈ واٹر بورڈ ہے KWSB, SMT ہے ماس ٹرانزٹ اتھارٹی, ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے. آپ کی سینس کیا کہتی ہے؟ آپ نے دنیا کے ڈفرینٹ ماڈل سمجھے ہیں, کیا ہمیں اس بورڈ بیسڈ ماڈل کو رکھنا چاہیے یا یہ چیزیں عوام کے حوالے کر دیں کہ ٹھیک ہے عوام کی جو نمائندہ کینڈیڈیٹس ہیں الیکٹڈ, مثال کے طور پہ دنیا میں یہ بورڈز نہیں ہیں. دنیا میں یہ ہوتا ہے آپ کا جو اس بورڈ کو کا اسٹرکچر میئر کے حوالے ہوتا ہے, یہ بورڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ بورڈ ایکچولی ہمارا کاؤنسل ہونا چاہیے. آپ کی تھاٹ کیا کہتی ہے مطلب اس لیول پہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان بورڈز کی ایگزسٹنس ایز اٹ از رہنی چاہیے, اور آپ کو اتھارٹی کسی طرح میں بھی آپ کو اس کے بورڈ کی چیئرمین شپ مل جائے, جو کہ ابھی نہیں ہے ایکچولی میئر کے پاس. میئر از ون آف دا 14 ممبرز جو نارملی عموماً ہمارے بورڈز میں ہوتا ہے, تو he actually has no say in those boards. دیکھیے, آپ کی بلال انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ درست ہے, اور یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جماعت اسلامی جیسی پارٹی 1 مہینے کا دھرنا دینے کے بعد اس بات پہ راضی ہو گئی کہ صرف میئر کو ممبرشپ دے دی جائے. دیٹ از واٹ دے اچیوڈ. اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں اچیو ہوئی, جبکہ جو مانگنی چاہیے والی چیز تھی کہ میئر کے پاس رائٹ ہونی چاہیے بورڈ اپوائنٹ کرنے کا اگر یہ اسٹرکچر رہتا ہے, وچ دے ڈڈ ناٹ گیٹ. PPP got away with it. دیکھیے,
दुनिया भर Speak to जमात इस्लामी about that. हाँ जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ था आपकी उनसे इंटरेक्शन हुई इस हवाले से? किस जमात इस्लामी से? मैंने तो हाफिज साहब से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, हमारी कम्युनिकेशन भी बड़ी अच्छी है। 2015 का इलेक्शन हमने जॉइंटली लड़ा था। अगर आपको मैंने हाफिज साहब को फ़ोन करके समझाया कि धरना नहीं डालना, धरने पे जाओगे तो धरने से उठना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, प्रोटेस्ट करो, धरना में नहीं जाना। अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट लिसन, और फिर उनको जो हजीमत उठानी पड़ी वो सबने देखी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, देखिए दो मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। टेक्निकल लोग भी चाहिए होते हैं किस चीज़ों जगहों पे। वो आप केएमसी के अंदर जो कानून हमने भी लिखा और मैंने दुनिया में देखा कि एक कॉम्पोजिशन बना दी नॉन इलेक्टेड लोगों की, अनइलेक्टेड लोगों की, विच इज कॉल्ड द कैबिनेट ऑफ द मेयर। मेजॉरिटी इलेक्टेड लोगों की है, उसके अंदर टेक्निकल एक्सपर्टीज जहां जहां है सब्जेक्ट्स वो उसके अंदर है। कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के अंदर बेतहाशा टेक्निकल इश्यूज हैं रिलेटेड टू वाटर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी, ठीक है, एंड HR, बिकॉज एक ह्यूज ह्यूमन बेस है। ये सब्जेक्ट्स की नॉलेज ज़रूरी नहीं है कि आपके काउंसलर्स के पास हो उस लेवल की कि इतना बड़ा इदारा चलाया जाए, ठीक है। तो आपको जब ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो आपको वो लोग बोर्ड में तो आने को सर्व करने को तैयार हो जाते हैं, या फिर आपको उनकी सर्विसेज के लिए कंसल्टेंट या हायर करना पड़ेगा। कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया जाए, मेरे लिहाज से शिफ्ट करने में इतना चेंज करना है, जैसे कि ये जिस जो कंपनी लॉ के तहत चल रही है, ये कराची वाटर सीवरेज बोर्ड इज़ अ कंपनी, मैं उसका स्ट्रक्चर अगर चेंज करना चाहूँगा इससे अच्छे बुनियादी स्ट्रक्चर, तो वो मेरे पास अभी एम्पावरमेंट नहीं है। तो आसान काम मेरे लिए जो है वो ज़्यादा ये है कि बोर्ड की कॉम्पोजिशन जो है उसका क्राइटेरिया बना दूँ। बोर्ड की कॉम्पोजिशन का क्राइटेरिया जो है वो अगर क्लियरली कॉल्ड आउट होगा, जिसके अंदर इलेक्टेड पब्लिक ऑफिशियल्स भी होने चाहिए, एक आध गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और फिर बाकी टेक्निकल एक्सपर्ट्स होने चाहिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होने चाहिए, सो दैट व्हेन द बोर्ड सेट्स। देखिए हमने बहुत सारे, मैंने तो एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इस किस्म का। मेरा आखिरी प्रोजेक्ट जो था वो थर में कोल माइन था, SCCMC का मैं डायरेक्टर था, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी, और प्राइवेट सेक्टर माइनॉरिटी में, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो मेजॉरिटी में। लेकिन हमने जो शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट बनाया था उसके तहत पावर जो थी सारी टू रन द माइन केम टू द प्राइवेट सेक्टर, और उसके लिए हमने कंपनी बना दी SCCMC। उसके अंदर एंग्रो से भी डायरेक्टर्स आए, मैं जिस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता था, हबीब ग्रुप, उसकी कंपनी थी थल लिमिटेड, उसको भी आए, हबको भी आई, और जो चाइनीज़ कंपनी CMC थी उसके भी डायरेक्टर्स थे। मेजॉरिटी सिंध गवर्नमेंट कहते, बट वो वोट डायरेक्टर्स हमारे मेजॉरिटी हो गए, दे हैड टू सपोर्ट 2 ऑफ आवर डायरेक्टर्स, गो के वोट शेयर होल्डिंग उनकी मेजॉरिटी है। तो ये काम बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है, जिसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर कराची, जो कि अगर की जाएगी तो फ़ायदेमंद होगी। सर आखिरी सवाल, बल्कि मैं इसमें आपको मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप अपना मैसेज दें। कराची में आपने एक बिल लिखा, ड्राफ्ट किया, उसके कुछ सीधा मेजर पॉइंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर आप कम्युनिकेट करें, और आवाम को यू कमिंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ सेल योर सेल्फ टू द पब्लिक, टेल योर व्हाट डू यू वांट टू डू फॉर कराची, एंड दिस इज़ योर क्विकली, दिस इज माय प्लान। चलिए, देखिए मैं कराची का बेटा हूँ। कराची अगर पाकिस्तान के बाद मुझे कोई सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ है वो ये शहर कराची है। ये शहर रोज़ बढ़ता जा रहा है, और इसकी हालात देख देख के मैं अफसरदा होता जा रहा हूँ। अफसरदा होने से तो काम नहीं बनता, तो मैंने अपने अंदर वो हिम्मत पाता हूँ कि जाके इस शहर के मसलों को हल करूँ, इसीलिए मैं मेयर के लिए तैयार हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के जो कुछ मैंने 66 साल में हासिल किया उसको लौटाने का बेहतरीन मौका है, और उसके ज़रिए अपनी आखिरत बनाने का भी ये बेहतरीन मौका है। इससे कि अब मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपनी आखिरत की, जितनी मैं इस शहर की बेहतर खिदमत कर लूँ और 2 करोड़ आवाम के हालात बेहतर कर लूँ, मैं इनकी दुआओं का अपने आप को फिर मुस्तहिक समझूंगा, और वही दुआएं मेरे काम आई।
तालीम के लिहाज से, तजर्बे के लिहाज से मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर दूसरी पार्टियों में मेरे से ज़्यादा काबिल नहीं है कोई। ये तकब्बुर के तौर पे नहीं कह रहा, आजिज़ी के साथ कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है। तकब्बुर के खुदा को पसंद नहीं है, मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन हकीकत बयान कर रहा हूँ। कराची के मसाइल सबसे ज़्यादा जो शुरू होते हैं वो वसाइल की वजह से। मेयर कराची के पास ना इख्तियार है ना वसाइल है। इख्तियार की जंग भी लड़नी है और वसाइल की जंग भी लड़नी है। वसाइल इस शहर से, ये शहर मुल्क पाकिस्तान को भी चलाता है और ये शहर सूबा सिंध को भी चलाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये दूध देती हुई गाय को उसका हक नहीं मिल रहा। ये जंग आपको मरकज़ से भी लड़नी है, सूबे से भी लड़नी है, अदालत में भी लड़नी है, और सबसे ज़्यादा एक फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड्स, उनसे भी लड़नी है। इससे कि इस शहर का जो मैंने बिल लिखा है वो इसी लिहाज से रखा कि जो मेयर बनेगा उसके इख्तियार कितने होने चाहिए। तो मैंने तो डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर रखा है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकी शहरों में भी किया है। पेशावर का मेयर जो है वो JIUI से बना है, PTI का मेयर नहीं है। पंजाब ने भी जो अब कानून पास किया है उसमें भी डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर है। जब तक डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर नहीं आएगा वो चीफ मिनिस्टर का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके पास उतनी ही पावर होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर बनता है दो तरीके से, अपनी PS असेंबली में 50,000 वोट लेके और 164 मेंबर्स की मेजॉरिटी लेके, और जो मेयर बनेगा वो 2 करोड़ वोट से डायरेक्टली बनेगा। उसका फिर जो वजन है वो कुछ और है, और उसको वजनी करने का वाहिद तरीका यही है। तो मेयर डायरेक्टली इलेक्टेड होना चाहिए। जो इस शहर के अंदर ये टाउन बनाए गए हैं, ये सारे टाउन जो है इनको रिपोर्ट करना चाहिए मेयर ऑफ कराची को। ये इनका कोई डायरेक्ट रिश्ता सिंध गवर्नमेंट से नहीं हो सकता। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के तहत ही आने चाहिए। इसको समझ लीजिए यूँ कि अगर 3 टाउन में से एक नाला गुजर रहा है तो वो प्रोजेक्ट कभी होके ही नहीं देगा जब तक तीनों टाउन ना पास करें। अगर वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के होगा तो ये ऐसे सारे मंसूबे जो मुख्तलिफ टाउन उसके अंदर है वो पास हो जाएंगे। एक अस्पताल बनता है वो सिर्फ एक टाउन को सर्व करेगा या 2 टाउन को सर्व करेगा। कूड़ा उठाने का पैसे जो हैं या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के पैसे शायद एक टाउन के पास ना हो, लेकिन ये अगर शेयर कर लिया जाए तो 2 टाउन मिलके ये अपना बना सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसलिए ये इख्तियारात मेयर को चाहिए, और ये जंग कोर्ट में भी लड़नी है। निहायत काबिल वकील चाहिए हमें अपनी इसके अंदर, और हमें मदद चाहिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, कि वो शहरी मसाइल को समझे और उनके हल भी समझे और उसके लिहाज से फैसले करें। तो एक जंग वो है। दूसरी जंग वसाइल की है। इस शहर कराची को सही रखने के लिए कितने पैसे लगने चाहिए? उतने पैसे लगने चाहिए जो लाहौर को एक शहरी पे लगाता है, उतने पैसे लगने चाहिए जो इस्लामाबाद के एक शहरी के ऑन एन एवरेज पर कैपिटा एक्सपेंस क्या है। अगर वो पर कैपिटा एक्सपेंस लाहौर वाला है, इस्लामाबाद वाला है, तो सर्विसेज भी कराची के अंदर फिर उसके स्टैंडर्ड के आएंगे। लेकिन अगर ये एक्सपेंस 1/6 से भी कम हो लाहौर से, तो यहाँ सर्विसेज तो डिटेरिएट होंगी। ये बात कोई मेयर ने, कराची वसीम अख्तर ने आज तक नहीं बताया कि कराची को सही करने के लिए कितने पैसे चाहिए। सिंध गवर्नमेंट को नहीं पता कि कितने पैसे चाहिए। इस शहर के अंदर लास्ट मास्टर प्लान कब बना है? जो पास हुआ है मास्टर प्लान वो 1977 का पास हुआ है। 2004 का एक मसवदा बना था, उसको पास नहीं किया। बगैर किसी मास्टर प्लान के कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती। हर पब्लिक स्पेस पे कच्ची आबादी आ जाती है। कच्ची आबादियों में इस शहर की 40% से ज्यादा आबादी कच्ची आबादियों में रहती है। इसका सबसे बड़ा मसला इस शहर की सेहत को सही करने के लिए कि उन कच्ची आबादियों को सही मानों में पक्की आबादियां बनाई जाएं, या इन लोगों को, इनको बेघर करना मकसद नहीं है, इनको रीडेवलपमेंट में लाना जरूरी है। अब वो कच्ची आबादियां जो है वो शहर के बीच का है। आपके ख्याल से ये जो फ्लैट टाउन्स बने हुए, मार्टिन क्वार्टर्स, जेकब लाइन, अगर इनको हाई राइज जोन बना दे तो ये खूबसूरत नहीं किए जा सकते। लेकिन इसको प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, पब्लिक सेक्टर से इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। लॉस को सही करना है। अगर लॉ सही नहीं होगी तो ये काम नहीं हो सकते। ऐसे बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हैं। ट्रांसपोर्ट है, आप सोच लें ब्लू लाइन का टेंडर हुआ, सब कुछ हुआ, क्यों नहीं ब्लू लाइन
کے اوپر کام شروع ہوا، اس سے کہ جو پیسے مانگے جا رہے تھے اس سے وہ انوائبل ہو رہا تھا. پیسے کس چیز کے؟ کک بیکس، کمیشن. یہ شہر سفر کرتا رہا. جو سڑک 15 سال کو لاسٹ کرنا چاہیے وہ 1 سال لاسٹ نہیں کرتی، ایک بارش میں ختم ہو جاتی ہے. ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. کرپشن کا خاتمہ ہے، اور وہ کرپشن کا خاتمہ صرف وہی کر سکتے ہیں جو خود ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں، جن کا ماضی بھی کلین ہو. اس سے کہ کسی کا مستقبل پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، اس کا ماضی دیکھو، اس کا ماضی دیکھو. میرا ماضی حاضر ہے، میرا ٹیکس پیئر حاضر ہے، سب کچھ حاضر ہے. آئی ایم اے ویری ٹرانسپیرنٹ پرسن. مائی پارٹی از ٹرانسپیرنٹ، مائی لیڈر از ٹرانسپیرنٹ. اور ہم وہ واحد پارٹی ہیں جو انشاءاللہ مرکز، صوبے اور بلدیات میں آئیں گے، اور یہی اس شہر کا حل ہے. جی تھینک یو ویری مچ. کافی آپ نے اپنا جو بھی آئیڈیاز ہیں اس کو کھل کے بیان کیا ہے. آئی ہوپ ہم جس حد تک آپ سے کنیکٹ کر سکتے تھے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو اور ان کے آئیڈیاز کو ہم نے کیا. ظاہر ہے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کراچی کا، اور اگر ہم سیکٹر وائز ڈسکشن شروع کریں تو مے بی یہ تو گھنٹوں کی بات ہوگی، جس میں ہم ٹرانسپورٹیشن پلان پوچھیں گے، ماسٹر پلان کے ظاہر سب پارٹس جتنے بھی بنتے ہیں، چاہے ٹرانسپورٹیشن ہے، سیویج ہے، ویسٹ مینجمنٹ ہے، سارے پلانس. بٹ ہم اصل میں مقصد یہ تھا آج ڈسکشن کا کہ ہم بڑی براڈ اسٹریٹجی سمجھیں اور اپروچ سمجھیں کہ کیا ہے، کیونکہ اپروچ سے ڈیولپ ہوگا سارا معاملہ. پلانس بہت بنے ہیں کراچی کے، اور بہت قابل لوگ ہیں جو پلانس بنا چکے ہیں. پلاننگ از ریلیٹیولی ایزیئر کراچی کے لیے. بہت ساری دیکھیں نیت ہو تو بہت ساری چیزیں پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہیں کریکٹ ہونا. بات یہ ہے کہ اس نیت والے ایلیمنٹ کو یا اس اپروچ کو یا اس معاملے کو ہم ٹریک پہ کیسے لائیں. ٹریک تو سب بنا لیں گے، اس ٹریک تک کیسے لے کے آئیں شہر کو. اور جو چیلنجز ہیں، خاص طور پہ پولیٹیکل چیلنجز بہت زیادہ ہیں، وہ ہوں تو کراچی آئی ایم ویری شیور کہ کراچی، اور سر کی باتوں سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اتنا زیادہ وائبرنٹ، اتنا وائبل قسم کا شہر ہے کمرشلی کہ آپ اس کو اپنے حوالے کر دیں، خود سنبھال لے گا اپنے آپ کو. ایکچولی ہم نے اس کو اس نہج پہ بھی نہیں، اس کو وہ بھی نہیں الاؤ کرتے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لے. بٹ اینی ویز آج ہم نے ان سے ڈسکشن کی سر سے. ہمیں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ڈسکشن سے کچھ آئیڈیا ہوا کراچی کے حوالے سے، اور مور امپورٹنٹلی کہ پاکستان تحریک انصاف کے آئیڈیا سامنے آئے. اب ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے کس کو نامنیٹ کرنا ہے، اور ان کی باتوں سے آپ کس حد تک متفق ہیں. تھینک یو ویری مچ.